اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. میرے بچوں آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ایسڈز بیسز اور سالٹس ہے، اس کا لیکچر نمبر 11 جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے میجرمنٹ آف پی ایچ بائی دا یوز آف یونیورسل انڈیکیٹر پیپر اور دا پی ایچ پیپر کو یوز کر کے ہم لوگوں نے پی ایچ کو میجر کیا اور طریقہ دیکھا تھا. ایسا ہی ہے. ابھی تک ہم لوگ 2 میتھڈ سیکھ چکے ہیں. پہلا بائی دا یوز آف لٹمس پیپر اور دوسرا بائی دا یوز آف پی ایچ پیپر. پرابلم کی ضرورت کلیئر ہے جی. آج ہم لوگ ایسڈ بیس انڈیکیٹرز کی بات کریں گے. اب ایسڈ بیس انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سبسٹانس ہے، یہ ایک ایسا سبسٹانس ہے وچ چینجز، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے مادہ جات ہیں جو تبدیل کر لیتے ہیں دیئر کلر، اپنے رنگ کو، ڈیو ٹو دا چینج ان پی ایچ ویلیو، پی ایچ ویلیو کی تبدیلی کی وجہ سے. آپ دا سولوشن کس کی؟ سولوشن کی. پھر سن لیں، 2 سبسٹانسز وچ چینج دیئر کلر ڈیو ٹو دا چینج ان پی ایچ ویلیو آف اے سولوشن آر کالڈ ایسڈ بیس انڈیکیٹرز. are called acid base indicators. دوسری ڈیفینیشن یہ ہے، a substance which changes its color. کیا کہا میں نے؟ a substance ایک مادہ which changes its color، جو تبدیل کرے اپنے رنگ کو. when a pH change occurs، جب پی ایچ ویلیو میں کیا آ جائے؟ چینج آ جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ایک ایسا مادہ جو اپنے رنگ میں تبدیلی لے کے آئے جیسے جیسے پی ایچ ویلیو میں کیا ہے؟ تبدیلی آئے. ایسے مادے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایسڈ بیس انڈیکیٹر کہتے ہیں. پرابلم کسی کو اس کی پراپرٹیز کیا ہیں جی؟ پہلی بات، یہ آرگینک ان نیچر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کیا مطلب ہے یہ آرگینک ان نیچر ہوتے ہیں؟ احمد اس کا بچے اولڈ ڈیفینیشن کے مطابق یہ ایسے مادہ جات ہوتے ہیں جو آپ کو جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں، یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایسے مادہ جات ہوتے ہیں جو یا تو ہائیڈرو کاربنز یا ان کے ڈیریویٹیوز پہ مشتمل ہوتے ہیں. اب جو میں بات کر رہا ہوں شاید آج آپ کو نہ سمجھ آئے، لیکن ایک چیپٹر بعد یہی میری باتیں آپ کو دوبارہ جب یہ لیکچر سنیں گے آپ کو فوراً سمجھ. پہلی بات، یہ آرگینک ان نیچر ہوتے ہیں. کون ہے بات؟ پہلی بات، یہ آرگینک ان نیچر ہوتے ہیں. دوسری بات، دے ہیو اسپیسیفک کلر. کیا؟ ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص ہوتا ہے. دے ہیو اسپیسیفک کلر ان ایسیڈک اینڈ الکلائن سولوشنز. سمجھ آیا؟ جب آپ ان ایسڈ بیس انڈیکیٹرز کو ایسڈ میں ڈالیں گے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، جب آپ اسے بیس میں ڈالیں گے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. اب بات سمجھ آئی؟ تو دے ہیو اسپیسیفک کلر ان ایسیڈک اینڈ الکلائن سولوشنز. تیزابی اور اساسی محلول میں ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ جیسے لٹمس ہے، اگر ایسیڈک سولوشن میں ڈالو گے تو ریڈ کلر، ایسا ہی ہے. بلو لٹمس کیا کرے گا؟ ریڈ.
اور اگر بیسک میں ڈالو گے ریڈ بلو ہو جائے گا. تو دے ہیو اسپیسیفک کلر ان ایسیڈک اینڈ الکلائن. الکلائن کا مطلب ہے بیسک سولوشنز. دے چینج کلر, یہ اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں ود ان اسمال پی ایچ چینج, ود ان پی ایچ ویلیو کے بہت پی ایچ ویلیو کی بہت چھوٹی تبدیلی کے ساتھ, بہت چھوٹی. اینڈ انڈیکیٹ, اور آپ کو بتاتے ہیں پی ایچ آف سولوشن, اور آپ کو کیا بتاتے ہیں سولوشن کا پی ایچ ویلیو آپ کو بتاتے ہیں بائی دا کلر, کس کے ذریعے سے, اپنے رنگ کے ذریعے سے. اب ان کو تین, یہ آرگینک ان نیچر ہے, ٹھیک ہے. الکلائن اور ایسیڈک سولوشن میں اسپیسیفک کلر کو شو کرتے ہیں, اور اپنے کلر میں تبدیلی لا کے سولوشن کی پی ایچ ویلیو کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ یہ تین پراپرٹیز ہیں. میتھڈ ٹو یوز دا ایسڈ بیس انڈیکیٹر, ایسڈ بیس انڈیکیٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے جی, اپنے مطلوبہ سبسٹانس کا ایک سولوشن لے لینا, ایکوس سولوشن, اور اس کے اندر انڈیکیٹر کے کچھ قطرے ڈال دینے. کیا ڈال دینے؟ تو کیا ہوگا, سارے سولوشن کا رنگ تبدیل ہو جائے گا, اور وہ رنگ جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ آیا کہ سولوشن ایسیڈک ہے یا بیسک ہے. تو ایڈ فیو ڈراپس, ڈالیے کچھ قطرے آف این انڈیکیٹر, ایک انڈیکیٹر کے ان این ایکوس سولوشن, ایک ایکوس سولوشن میں آف ان نون پی ایچ, جس کی آپ کو ویلیو پتا, پی ایچ ویلیو پتا نہ ہو. جب آپ ڈال دیں گے میئر دا پی ایچ آف دا سولوشن, پھر آپ ماپ لیں سولوشن کی پی ایچ ویلیو کو فرام دا ریزلٹنگ کلر, کس سے, جو کلر ڈیولپ ہوگا, جو رنگ آپ کو نظر آئے گا اس رنگ سے. سمجھ آ گیا؟ اور وہ لکھا کیا ہوگا, آپ کو بتایا کیا ہوگا کہ اگر پی ایچ ویلیو یہ ہو تو کلر یہ ہوگا, اگر پی ایچ ویلیو یہ ہو تو کلر یہ ہوگا. آپ کو چارٹ اویلیبل ہوگا, ٹھیک ہے جی. یہ میجرمنٹ آف پی ایچ انڈیکیٹرز کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا یہاں پہ کہ انڈیکیٹرز آر دا آرگینک, وہی پراپرٹی بتا دی, یہ لکھا نا, دے ہیو ڈفرنٹ کلر ان ایسیڈک, وہی باتیں. لٹمس از اے کامن انڈیکیٹر, اٹ از ریڈ in acidic solution and blue in alkaline. آپ سمجھ آیا؟ Each indicator has a specific color in acidic medium which changes a specific pH to another color in the basic medium. بیٹا ساری وہی باتیں ہیں, اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو کیا دے دی انہوں نے, فینولفلین. کیا دے دی؟ اب ذرا اس کو دیکھیں. فار ایگزامپل فینولفلین از کلر لیس. وہ کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کا پانی نہیں, پانی اسی طرح بالکل بے رنگ, کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کا, فینولفلین کا. ان اسٹرانگلی, یاد رکھنا, ان اسٹرانگلی ایسیڈک, غور سے پہ سنیں, ان اسٹرانگلی ایسیڈک سولوشن جو ہے وہ کلر لیس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تیزابی محلول میں فینولفلین کے قطرے ڈالو گے کوئی رنگ نہیں ڈیولپ ہوگا. اینڈ ریڈ, اور کون سا رنگ دے گی؟ ریڈ, ریڈ کلر دے گی, سرخ کلر دے گی. ان اسٹرانگلی الکلائن سولوشن, بہت تیز قسم کے اساسی محلول میں. اٹ چینجز کلر ایٹ پی ایچ آف 9. سمجھ آیا بھائی؟ جب پی ایچ ویلیو کیا ہوگی 9, 9 سے نیچے کیا ہوگی یہ, اور 9 سے اوپر ریڈ, ریڈ نا, یہ دیکھو یہ 9 پہ ایگزیکٹ 9 پی ایچ ویلیو پہ یہ کلر چینج کرے. کیا یاد یہاں پہ کیا ہے؟ اب مجھے دیکھیں, اسٹرانگلی بیسک کہا نا انہوں نے, تو 9 سے اوپر یہ ریڈ ہوتی ہے اور 9 سے نیچے کلر لیس. سمجھ آیا نہیں یار؟ تو اپنے رنگ میں تبدیلی لا کے آپ کو بتائے گی کہ اب سولوشن کی پی ایچ ویلیو. سمجھ آیا نہیں یار؟ اس کے بعد جی اور بہت سارے ہیں آپ کے پاس انڈیکیٹرز موجود ہیں جن کے بارے میں بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. لٹمس, اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ لٹمس جو ہے وہ ایگزیکٹ 7 پہ, کس پہ؟ ایگزیکٹ 7 پہ اپنا رنگ چینج کرتا ہے. اگر وہ ریڈ ہے تو سمجھ لیں سولوشن ایسیڈک ہے. دیکھیں چارٹ بڑا خوبصورت بنا ہوا, اور اگر بلو ہے تو اس کا مطلب بیسک ہے, اور اگر کوئی کلر شو نہیں کھا رہا ہے اس کا مطلب نیوٹرل ہے. 7 ہے نا پی ایچ میں.
سمجھو. میتھائل اورنج یہ 4 پہ اپنا پی ایچ ویلیو 4 پہ اپنا کلر چینج کرتا ہے. اگر پی ایچ ویلیو 4 سے نیچے ہو تو ریڈ ہوگا, اگر 4 سے اوپر ہو تو کیا ہوگا؟ یلو ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ اب یہ بچے آپ کے بک سے آیا کہتا ہے اے فیو کامنلی یوز انڈیکیٹرز ان ٹائٹریشن آر گیون ان دا ٹیبل. ٹائٹریشن کے بارے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں بتایا تھا, اسپیکٹروسکوپی ٹائٹریشن, جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایکویلیبریم مکسچر جو ہے اس کی کنسنٹریشن کو چیک کرتے ہیں. یاد آیا نہیں آیا؟ تو آپ کے پاس کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ یہ جی آپ کے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں. میتھائل اورنج میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا 4 پہ اپنا کلر چینج کرے گا, لٹمس اپنا 7 پہ کلر چینج کرے گا, اور فینولفتالین 9 پہ کلر چینج کرے گا. ٹھیک ہے جی, سن رہے ہو؟ کلر از ان اسٹرانگلی ایسیڈک سولوشن کیا ریڈ ہے. پی ایچ ویلیو 4 پہ کلر چینج کرے گا, 4 سے نیچے ریڈ ہوگا, 4 سے اوپر یلو ہوگا, 7 سے نیچے ریڈ ہوگا, 7 سے اوپر بلو ہوگا. کون؟ لٹمس. اور 9 کے اوپر کیا ہوگا؟ ریڈ ہوگا, اور 9 سے نیچے کیا ہوگا؟ کلر لیس ہوگا, فینولفتالین. یہ بچے ایک اور ٹیبل آپ کے بک پہ آپ کو مل جائے گا. پرابلم کسی کو, یہ بھی ایسڈ بیس انڈیکیٹرز کے بارے میں, یہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. یہ بھی پرابلم کسی کو. اب یہ بچے آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے اور پھر سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز ہے, تو دیکھ لیں اس کو. ٹیبل 10.3 پی ایچ رینجز آف سم کامن انڈیکیٹرز. کچھ انڈیکیٹرز ہیں اور ان کی پی ایچ رینجز آپ کو بتا رہے ہیں. اب دیکھیں بچے میتھائل ریڈ کے دیکھیں, یہ بہت سارے ہیں. میتھائل وائلٹ, تھائمول بلو, میتھائل اورنج, میتھائل ریڈ, کلوروفینول ریڈ, فینول ریڈ, فینولفتالین, تھائمول بلو, اور اس کے بعد کیا جی؟ ایلیزرین یلو. ٹھیک ہے, یہ نام ہے ڈفرنٹ سارٹ آف انڈیکیٹرز کے. اور آپ کو بتایا یہ کلر کہاں چینج کرے گا, یہ کلر کہاں. دیکھیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں یہ اوپر آپ کو پی ایچ کا بھی چارٹ دیا ہوا ہے, سن رہے ہو؟ تو یہ آپ کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. میتھائل ریڈ جو ہے یہ 5.5 پی ایچ ویلیو پہ کلر چینج کرے گا. اب 5.5 سے نیچے کیا ہوگا؟ ایسیڈک, اور اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اب مجھے یہ بتایا, کہتا ہے کلر ان ایسیڈک سولوشن کیا ہوگا؟ ریڈ. تو 5.5 سے نیچے ریڈ ہوگا یا اوپر ریڈ ہوگا؟ سمجھ آ گیا؟ اور یلو کہاں پہ ہوگا؟ بیسک میں. تو 5.5 سے اوپر کیا ہوگا؟ یلو جب ہوگا تو اس کا مطلب 5.5 سے اوپر ہے. سمجھ آ گیا؟ بروموتھائمول بلو 7 پہ پی ایچ ویلیو 7 پہ کلر چینج کرے. 7 سے نیچے ایسیڈک ہوتا ہے, اور ایسیڈک میں کیا؟ یلو. اور 7 سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بیسک, اور وہ کیا؟ بلو ہے. فینولفتالین 9 پہ کلر چینج کرتا ہے, 9 سے نیچے کلر لیس ہوگا کیونکہ ایسیڈک میں کلر لیس ہے. سمجھ آیا؟ اور 9 سے اوپر پنک ہے, وہاں ریڈ کہا ہوا تھا, ویسے پنک ہوتا ہے گلابی کلر کا. سو دیکھو ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ پنک کلر دے گا. کون سا کلر دے گا؟ پنک, 9 سے اوپر, جو کہ آپ کے بیسک سولوشن میں ہوگا. آپ یہ سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز آپ سے کروائیں گے. رائٹ نیمز آف 3 ایسڈ بیس انڈیکیٹرز. لکھ لو گے؟ لکھ لو گے؟ یہ آپ کے بک پہ اتنے سارے. میتھائل وائلٹ, تھائمول بلو, برومفینول بلو, میتھائل اورنج, بروموسٹیرول گرین, میتھائل ریڈ. یہ سارے نام ہے. آپ ان 3 کا نام تو فینولفتالین آپ کو ویسے ہی یاد ہوگا, میتھائل ریڈ, میتھائل اورنج, برومو تھائمول بلو بھی آپ کو یاد ہوگا. ان 3 کا نام ہی لکھ دو, ٹیبل یاد کر لو. واٹ از دا کلر آف میتھائل ریڈ؟ غور سے سننا. اس ٹیبل میں آپ کو پتا ہے میتھائل ریڈ جو ہے وہ 5.5 پی ایچ ویلیو پہ کلر چینج کرتا ہے. اور اگر اس کا کلر ریڈ ہو تو سولوشن کون سا ہے؟ اور 5.5 سے نیچے ہے پی ایچ ویلیو. اگر اس کا کلر یلو ہے تو یہ 5.5 سے کیا اوپر ہے, اور سولوشن کیا؟ بیسک اپروکسیمیٹ. تو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دا کلر آف میتھائل ریڈ؟ میتھائل ریڈ کا کیا کلر ہوگا ان اے سولوشن آف, ایک سولوشن میں جس کی پی ایچ ویلیو کیا ہے؟ اب 5.5 سے نیچے ہے اوپر ہے؟ نیچے. تو کلر کون سا ہوگا نمبر 1 کا؟ ریڈ. ایٹ پی ایچ ویلیو 4 دا کلر آف دا سولوشن ول بی ریڈ. اوکے. اور سیکنڈ کا پی ایچ ویلیو 9 دے دی, تو واٹ ول بی دا کلر آف دا سولوشن؟ کیا ہوگا؟
येलो, शाबाश जी बच्चे। उसके बाद कहता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू एडेड टू ए सोल्यूशन इम्पार्ट्स ब्लू कलर। क्या कह रहा है ये? ब्रोमोथाइमोल ब्लू आपने एक सोल्यूशन में डाला, ठीक है, इम्पार्ट्स, और इसने क्या किया, दे दिया ए ब्लू कलर टू इट, उसको कौन सा कलर दे दिया, ब्लू। ब्लू कलर डेवलप हुआ। ब्लू कब डेवलप होगा, जब पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगी। कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, क्या पीएच ऑफ द सॉल्यूशन 5 हो सकती है? नहीं हो सकती, बिकॉज ब्लू कलर डेवलप्स व्हेन द पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 एंड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7. So what is the pH value? pH value is 9. Okay.